ہے, بیماری میں ہے, تکلیف میں ہے, دکھ میں ہے, تو موت کی تمنا کرے کہ اس بیماری سے تو مر جاؤں تو اچھا ہے, تو یہ منع ہے اس کے لیے. ہمارے ہاں کچھ لوگ لا علمی کی بنیاد پر چھوٹا سا جھگڑا گھر میں ہوا تو کہتے ہیں میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں میں اب مار ہی جاؤں. بھائی آپ اتنی سی بات نہیں سہ سکے اور آپ نے اتنی سی بات پر اتنی بڑی بات کر دی کہ میں اب چلا ہی جاؤں, اور یہ جھگڑوں کے اندر عام لوگ کہہ دیتے ہیں یہ منع ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, بلکہ مسلم شریف میں فرمایا کہ اگر تم نے کبھی دعا کرنی بھی ہو کسی وقت تو ان لفظوں سے کر سکتے ہو کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے, مجھے دنیا میں رکھ, اور جب میرا یہاں سے چلے جانا تیری حکمت کا تقاضا ہے اور میرے حق میں بہتر ہے تو پھر مجھے ایمان کے ساتھ لے جا, پھر تو مجھے لے جا. تمنا موت کی کرنا اور مصیبتوں سے گھبرا کر کرنا, اور بھائی مشکلات میں جینا تو حسن ہے. اصل میں نا جس کی جان تھی نا اس کے نام نہیں نہ لگائی ہم نے کبھی بچوں کے نام لگا دی, کبھی کاروبار کے نام لگا دی, کبھی دوستوں کے نام لگا دی, پھر وہ بے وفا ہوا تو مرنے کو جی چاہا, وہ بے وفا ہوا تو مرنے کو جی چاہا, اس نے تنگ کیا تو مرنے کو جی چاہا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اللہ فرماتے ہیں تم نہیں جان کے مالک, میرا نبی تمہاری جانوں کا مالک ہے. جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ, میں تے لگیاں توڑ نہ بھیساں, رات تیرے وچ رول کے مرساں, تے قدم نہ پچھاں ہٹیساں, شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں, تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں. آزم اے جان امانت تیری, تو جدوں منگ سیں میں پیش کرے ساں. یہ تو کسی اور کی ہے, ہماری ہے نہیں. تو بہت سارے لوگ گھبرا کر ہو بڑی تکلیف آ گئی. بھئی آپ جلدی نہ کریں, بالکل جلدی نہ کریں, آپ حوصلہ پیدا کریں, اور جیا تو جاتا ہی مشکل میں ہے. اقبال نے کہا تھا کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. یہ زندگی لمبی ہے, یہ مشکلات سے ہو کر کے گزرتی ہے, اس میں مد و جزر رہتا ہے. تو شریعت اسلامیہ میں منع ہے موت کی تمنا کرنا, موت کی خواہش کرنا. بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم موت کی تمنا نہ کرو, اس لیے کہ اگر تم برے ہو اور زندہ ہو تو ہو سکتا ہے زندگی میں اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے دے, اور اگر تم اچھے ہو تو پھر بھی موت کی تمنا نہ کرو, اس لیے کہ اچھے ہو تو تمہاری اچھائی میں روز برکت ہی ہو رہی ہے, لوگوں کو فائدہ ہی ہو رہا ہے, خیر ہی بٹ رہی ہے. تمنا موت کی کرنا, اور ویسے بھی نہ ہم اپنی مرضی سے یہاں آئے ہیں اور نہ مرضی سے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. معاذ اللہ, نہ اپنی مرضی آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے کوئی مرنے کی کوشش کرے گا تو خودکشی حرام ہے, اور رب رسول کی مرضی سے مرے گا تو وہ شہادت ہے. وہ اس طرح کی شہادت ہے کہ جس میں کہا مردہ کہنا ہی نہیں یہ تو زندہ ہے, اس لیے کہ میرے نام پہ مر گیا ہے. تو موت کی تمنا کرنا یا اس طرح کا رویہ منع ہے. البتہ یہ جو یہود کا کام تھا, ان کا جو لہجہ تھا, اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہزار سال عمر مانگتی ہیں تو جانا ہی نہیں چاہتے. کچھ لوگ لمبی عمر کے حریص ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آخرت کے لیے کام نہیں کیا, آخرت پر اس طرح کا یقین نہیں, اس طرح کا مزاج نہیں, دنیا داری کا مزاج بن گیا, بہت سارا مال جمع کر لیا, بڑے بنگلے بنائے, اتنی مشکل دنیا داری کٹھی کی, اب چھوڑ کے مر جائیں. ان لوگوں کا مرنے کو دل ہی نہیں کرتا, کوئی ارادہ ہی نہیں ہے, بالکل نہیں دنیا چھوڑنا چاہتے, محنت سے کٹھی کی ہے, اتنے لاؤ لشکر بنائے ہیں, اب کیسے چھوڑ جائیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گٹھڑی باندھ کے رکھی ہوئی ہے, ان کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا, اس لیے کہ انہوں نے کوئی سامان بوکی نہیں کرایا, تو جو ہے ہینڈ کیری ہے, اس لیے لوگ انتظار کرتے رہیں گے اور جناب بلال حبشی جنت میں پہنچ بھی جائیں گے. ابھی میزان عمل لگا ہوگا لیکن حضرت ابو ذر غفاری جنت میں ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. لوگوں نے جمع نہیں نہ کیا, جتنا مال زیادہ اتنی چیکنگ بھی اس کی زیادہ, جتنے بیگ زیادہ, ایئرپورٹ پہ اتنا انتظار بھی زیادہ. ہینڈ کیری والے کو کوئی مسئلہ اسی کسے دے کچھ بھی نہ لگ دے, تے نہ کوئی ساڈا دردی. بھئی مال کا ہے کا تو حساب کا ہے کا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے کہا ہم گنجائشیں تلاش کرتے ہیں نا, اور شریعت کی گنجائش اختیار کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہوتا, شریعت گنجائش دیتی ہے, مال جائز ہو آپ کو
تو آپ اس کو استعمال کریں، بڑا مکان بنائیں، بڑی جائیداد خریدیں، بڑی گاڑی میں سفر کریں، مہنگا موبائل خریدیں، اچھے کپڑے پہنیں، کوئی منع نہیں کرتا. لیکن جو حضور کا مزاج ہے، جو سرکار نے اپنے لیے پسند کیا، وہ یہ ہے کہ سویرے روٹی کھانی ہے، شام کو فاقہ کرنا ہے. تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے کسی نے کہا کہ چلو جائز پیسے اکٹھے کر لیں، جائز تو جمع کرنا منع نہیں. تو حضرت علی کی باتیں بڑی حکمتوں والی تھی نا، تو ایک جملے میں انہوں نے کئی جواب دے دیے. کہنے لگے میاں مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہٰذا ہم دونوں کام ہی نہیں کرتے، نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں. جمع کرنے کی حاجت کیا ہے؟ دنیا اتنی سجا لینا، اتنی سوار لینا